بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد مبارک فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ۔ کیا ایمان والو جب نماز کا وقت ہو جائے تو نماز کا جب تم ارادہ کرو تو تم اس طرح اپنے اعضاء کو دھو، یعنی جو فرائض ہیں وضو کے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے نماز کو دین کا ستون بنایا ہے اور نماز بغیر وضو کے مکمل نہیں ہوتی، اس لیے وضو کے احکام بھی آئے ہیں قرآن مجید میں، احادیث مبارکہ میں، اور وضو کے آداب اور اذکار بھی بڑی فضیلت رکھتے ہیں۔ وضو کے بعد جو اذکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے ان میں شہادتین اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت اور پاکیزگی کی دعا شامل ہے۔ وضو کے درمیان میں بھی دعا ہے۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جو آدمی وضو کرے اور اچھی طرح وضو کرے پھر یہ دعا کہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جس سے چاہے وہ جنت میں داخل ہو جائے۔ اسی طرح ایک دوسری حدیث ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی اچھی طرح وضو کرے اور پھر شہادتین پڑھے اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اور یہ حدیث حضرت انس سے بھی ہے جس میں 8 دروازوں کا ذکر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو وضو کرے اور کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح حضرت عقبہ بن عامر سے بھی روایت ہے کہ جو آدمی وضو کرے اور اچھی طرح وضو کرے پھر دعا کرے تو اللہ اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں کچھ سنتیں ایسی ہیں کہ جو امت چھوڑ چکی ہے اور وہ سنتیں امت کو یاد ہی نہیں رہی۔ ان میں سے ایک سنت یہ ہے کہ جو ہم وضو میں چھوڑ چکے ہیں، اور وہ سنت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وضو فرمایا کرتے تھے تو پانی 1 مد استعمال کرتے۔ ہمارے بزرگوں کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ٹوٹیاں آنے کے باوجود بھی پانی کسی برتن میں لیا کرتے تھے کہ کہیں پانی زیادہ استعمال نہ ہو جائے۔ اب تو جس دور میں ہم ہیں 1 مد کے ساتھ تو صرف 2 ہاتھ ہمارے دھلتے ہیں، یہ خلاف سنت ہے۔ 1 مد پانی کتنا بنتا ہے؟ تقریباً 1400 گرام، یعنی 1 کلو 1000 گرام کا، اور اس میں 400 گرام تقریباً اتنا پانی بنتا ہے۔ یعنی اب دیکھیں اتنے پانی کے ساتھ پورا وضو کر لیا جاتا تھا، تو اس لیے یہ سنت ایسی ہے جس کو پانی ضائع ہونے کا بھی سبب ہے سنت ادا نہ کرنے کی وجہ سے۔ اور دوسری چیز، زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو دین میں شامل ہو جاتی ہیں جو دین نہیں ہوتی۔ وہ یہ ہے کہ وضو کرنے کے بعد آسمان کی طرف دیکھنا یا انگلی سے اشارہ کرنے کو ضروری سمجھ لیا جاتا ہے، حالانکہ صحیح احادیث میں اس کی صراحت نہیں ملتی۔ صحیح احادیث میں دعائیں تو ہیں لیکن وضو کے بعد آسمان کی طرف دیکھنا یا اشارہ کرنا 1 انگلی کے ساتھ، کیونکہ اللہ جل جلالہ تو پوری کائنات میں ہے، اس کا ثبوت صحیح احادیث میں نہیں ہے۔ دعا ہمیشہ عاجزی کے ساتھ قبلہ رخ ہو کر مانگنی چاہیے، اور وضو کے درمیان کی اور آخر کی دعاؤں کو اہتمام سے کرنا چاہیے۔ اللہ جل جلالہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر